آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے مشہور زمانہ فلمی کریکٹر جیک اسپیرو کے بارے میں نہ سنا ہو، جو کہ ایک پائریٹ تھا۔ ایک دور تھا جب سمندر کے نیلے پانیوں میں ان سمندری لٹیروں کا راج چلتا تھا۔ ان کے اپنے قانون، اپنی دنیا تھی۔ یہ کیریبین پائریٹس کا زمانہ تھا، وہ دور جب سمندر پر قانون صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا طاقت۔ لیکن پھر یہ لوگ کہیں غائب ہو گئے۔ آخر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دسمبر کی ایک شام میں ایک کارگو جہاز خاموشی سے بہاماس کے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے کپتان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آسمان صاف تھا اور موسم بالکل ٹھیک تھا، لیکن فضا میں ایک انجانی دہشت چھپی تھی۔ اچانک ایک سیاہ بادبان ہورائزن پر ابھرا۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ موت کا پیغام تھی۔ اس پر سمندری لٹیروں کا جھنڈا لہرا رہا تھا، کھوپڑی اور 2 ہڈیاں۔ اور پھر ایک آواز سنائی دی، جو بچنا چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ دے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ 17ویں اور 18ویں صدی کے سینکڑوں جہازوں کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپین طاقتیں امریکہ اور کیریبین پر قبضہ کر کے وہاں کی دولت کو سمندری جہازوں میں بھر بھر کر اپنے ملکوں میں بھیج رہی تھی، اور جہاں خزانہ ہو وہاں لٹیرے بھی ہوں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب کیریبین پائریٹس کا سنہری زمانہ شروع ہوا۔ وہ اسپین، انگلینڈ، فرانس اور ہالینڈ کے تجارتی جہازوں کو لوٹتے تھے اور خزانے سے لدے ہوئے جزائر پر واپس آ جاتے۔ جب یہ کسی جہاز پر حملہ آور ہوتے تو جہاز پر سوار لوگوں کے پاس صرف 2 ہی آپشن بچتے تھے، یا تو ہتھیار ڈال دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قزاقوں کا انداز زندگی عجیب تھا۔ وہ دنوں، ہفتوں اور کبھی مہینوں تک شکار کے انتظار میں سمندر میں رہتے۔ پھر جیسے ہی کوئی تنہا جہاز نظر آتا وہ خاموشی سے شکار کے قریب ہوتے اور پھر اچانک طوفان کی طرح حملہ کر دیتے۔ بعض اوقات وہ غلاموں سے بھرے جہازوں پر حملہ کرتے۔ ان غلاموں کو آزادی دینے کا وعدہ کر کے پائریٹس اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ آزادی کی امید اور انتقام کی خواہش بہت بڑی طاقت تھی۔ کبھی ان کو کسی خاص قیمتی سامان لے جانے والے کارگو جہاز کی خبر مل جاتی تھی۔ وہ ایسی معلومات کے لیے باقاعدہ پیسے ادا کرتے۔ ایک بار حملہ ہو جاتا تو چند ہی لمحوں میں یہ جہاز کے عملے کو قابو کر لیتے۔ ہتھیار، خوراک، دوائیں، کپڑے، حتیٰ کہ جوتے تک چھین لیے جاتے۔ اور اگر کوئی مسافر زیادہ امیر یا خاص ہوتا تو اسے تاوان کے لیے یرغمال بنا لیا جاتا۔ سمندری لٹیروں کا سب سے مشہور جھنڈا جالی راجر تھا۔ یہ ایک سیاہ کپڑا تھا جس پر سفید کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنی ہوتی۔ یہ جھنڈا حملہ کرتے وقت وارننگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اگر سرخ جھنڈا لہرا دیا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر جہاز لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ بعض جزیرے جیسے کہ ماساؤ سمندری لٹیروں کے باقاعدہ ہیڈ کوارٹر بن چکے تھے۔ وہاں سے پوری دنیا کے سمندری ٹریڈ روٹس پر حملے پلان کیے جاتے تھے۔ فلموں میں پائریٹس کی زندگی کو جیسا دکھایا جاتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں تھا۔ پائریٹ بننا کوئی رومانوی خواب نہیں تھا، یہ ایک خون ریز، سخت اور مختصر زندگی تھی۔ سمندر پر بیماریاں، طوفان، خوراک کی کمی اور حکومتی جہازوں کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ اس زندگی کی طرف کھینچے چلے آتے۔ کیونکہ یورپ میں ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا، بھوک، غلامی یا معمولی مزدوری۔ پائریٹ میں سب کچھ داؤ پر لگتا تھا، لیکن اگر قسمت ساتھ دے دے تو سونے چاندی سے لدے خزانے، آزاد زندگی، شراب، موسیقی اور طاقت، یہ سب ایک عام انسان کے لیے ایک خواب سے بڑھ کر تھا۔ پائریٹ کی دنیا بے قانون تھی، لیکن مکمل افراتفری بھی نہیں تھی۔ ہر پائریٹ جہاز پر ایک کوڈ آف آنر ہوتا تھا۔ عملے کے حصے، مال غنیمت کی تقسیم، سزا اور جزا، سب کچھ ایک سسٹم کے مطابق چلتا تھا۔ کپتان بادشاہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے منتخب کیا جاتا، اور اگر وہ کمزور پڑتا تو اسے ہٹا بھی دیا جاتا۔ یہ پائریٹس کسی ڈسپلن نیوی کی طرح نہیں تھے۔ ان
जिनमें कुछ नेवी से फरार हुए फौजी और कई तो गुलाम थे जो जंजीरों से निकलकर तलवार थाम चुके थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आजादी की हवस ने हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया था। पायरेट्स का एक बड़ा गढ़ मासाओ, बहामास, जमैका और हेटी जैसे इलाके थे। यहाँ पर उन्होंने छुपने के लिए पनागाहें बनाई जहाँ बड़े जहाज दाखिल होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। इन पनागाहों से निकलकर वो अचानक हमला करते। जहाज पर चढ़ने के बाद पायरेट जहाज का सामान तलाश करते और इसको लादना शुरू कर देते। वो मुसाफिरों और अमले से इनकी कोई भी ऐसी चीज छीन लेते जो उन्हें पसंद आ जाती। कार्गो शिप्स पर आमतौर पर सिर्फ कुछ ही लोग अमले के होते थे, जिनमें से कोई भी किसी और के सामान के लिए जान देने का ख्याल नहीं रखता था। जो कुछ भी काबिले कदर समझा जाता वो भी ले लिया जाता। पायरेट लूटा हुआ सामान स्मगलरों और चालाक ताजरों को बेच देते जो इन्हें पेमेंट करते और फिर यूरोप में बंदरगाहों पर सामान दोबारा फरोख्त कर देते। 1700 की दहाई के आखिर तक पायरेट्स ने बहरी दुनिया में खूब धूम मचा रखी थी। खास तौर पर कैरिबियन के समंदर में ये लोग बर्तानिया, फ्रांस और अमेरिका के कीमती तजारती जहाजों पर हमले करते और चीनी, तंबाकू, सोना, यहाँ तक के गुलाम भी लूट लेते थे। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। अब ताकतवर हुकूमतें खासतौर पर बर्तानिया और फ्रांस इन पायरेट्स से तंग आ चुकी थी। इन पायरेट्स ने न सिर्फ तजारत को खतरे में डाल दिया था बल्कि गुलामों की तरसील को भी नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए बर्तानिया ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। नए बहरी जहाज तैयार किए गए जिन पे ज्यादा तोपें लगी थी और जो हर तरफ से गोलाबारी कर सकते थे। जिन अफसरान पर यह शक था कि वो पायरेट से छुप छुप कर लेन देन करते हैं, उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया गया या फिर जेल भेज दिया गया। साथ ही पायरेट्स को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए गए। पहले अगर कोई पायरेट पकड़ा जाता तो इसे इंग्लैंड ले जाया जाता जहां लंबा मुकदमा चलता। लेकिन अब नई अदालतें कायम की गई जहां पायरेट को जल्दी सजा दी जा सकती थी और अक्सर वो सजा फांसी होती थी। पायरेट बनने का ख्वाब अब खौफ में बदलने लगा था। शुरू में पायरेट को पकड़ना आसान नहीं था। उनके पास छोटे और तेज रफ्तार जहाज होते थे जो कम गहरे पानियों में आसानी से छुप जाते थे। इन्हें जजीरों, बंदरगाहों और खुफिया पनागाहों का बखूबी इल्म था। लेकिन फिर वक्त बदलने लगा। बहरी जहाजों ने बाकायदा गश्त शुरू कर दी। इन्हें वाज़ेह हुक्म मिला कि जहां भी पायरेट नजर आए तो फौरन वहीं मार डालो। इन पॉलिसियों का असर फौरन दिखाई देने लगा। सिर्फ 10 साल के अंदर 400 से ज्यादा पायरेट को सरेआम फांसी दी गई और सैकड़ों तो ऐसे ही समंदर में मार दिए गए। अब पायरेट्स के लिए एक ही पैगाम बचा था, अब बस तुम्हारी दुनिया खत्म हो चुकी। जब पायरेट्स पर क्रैकडाउन हुआ तो कुछ पायरेट मारे गए, कुछ ने हुकूमतों से मुआहिदा करके माफी मांग ली, कुछ को नेवी में भर्ती कर लिया गया और कुछ वाकई गायब हो गए। शायद किसी दूर दराज जजीरे में छुप कर रह गए। आज भी बाज कैरिबियन जजीरों पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो फख्र से कहते हैं कि उनके आबाओ अजदाद पायरेट थे। पायरेट्स का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं।